رب زدنی علما۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے الایمان بالمیزان یوم القیامہ۔ میزان کے ایمان اور روز قیامت، یوم قیامت۔ قیامت کے دن اللہ تعالی جو میزان ہے، وزن کرنے کا جو آلہ ہے، ترازو، عمل اور انصاف کا جو ترازو حقیقی اور اصلی ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، اس کے بارے میں آج کا یہ خطبہ ہے۔ میرے دینی بھائیوں، جو یوم آخرت ہے، روز آخرت، آخرت پہ ایمان رکھنا دین اسلام میں اس کی بڑی ہی اہمیت ہے، بڑی ہی عظمت ہے، بہت ہی بڑا اعلیٰ مقام ہے آخرت پہ ایمان رکھنا۔ ایمان جو ہم رکھتے ہیں، ایمان مجمل، اس میں سے جو 6 باتوں پہ، 6 حقیقتوں پہ ایمان رکھنا ہے، ان میں آخرت پہ ایمان بھی رکھنا ہے۔ ایمان کی 6 بنیادی چیزوں میں سے آخرت، یوم آخرت یا روز آخرت پہ ایمان بھی رکھنا ہے۔ آخرت پہ ایمان کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آدمی آخرت پہ اگر ایمان نہ رکھے تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آخرت پہ ایمان بھی رکھنا ہے، اس حقیقت کو تسلیم بھی کرنا ہے، ماننا بھی ہے، اور پھر موت کے بعد جو آدمی کی اب اصلی زندگی، سفر کی زندگی دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ختم ہو گئی، اب اصلی حقیقی زندگی جو شروع ہوگی موت کے بعد، تو موت سے ہی جب قبر میں آدمی دفن کیا جاتا ہے، چاہے اس کو جلا دیا جائے، پھینک دیا جائے، لوگوں کے اپنے اپنے جو طریقے ہیں، مذہب بنا لیے، اس کو جو بھی کر دو، لیکن موت کے بعد کا جو معاملہ شروع ہوگا قبر میں، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، پھر حساب و کتاب ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 ہی چیزیں، یا تو جزا یا سزا۔ اچھے اعمال ہوں گے، ایمان توحید خالص ہوگی، عمل صالح ہوگا، سنت نبی کی حساب سے زندگی گزاری ہوگی تو جزا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھے جزا پانے والے لوگوں میں سے بنائے، اور اگر اس کے خلاف معاملہ ہوا تو سزا۔ تو قیامت کے روز جو جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ آخرت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں میں، حدیث میں بہت ساری جہاں جہاں تعلیم دی ہے، بنیادی چیزیں، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، حد، شریعت، جو بھی ہو، وہ آخر میں کہتے ہیں کہ ان کنتم مومنین، یا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو آدمی کی زندگی صحیح گزرنے کے لیے، سیدھی گزرنے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، آخرت اس کے لیے بنیادی محرک ہے اور کنجی ہے۔ آخرت پہ ایمان اگر درست ہو گیا تو پھر انسان کی زندگی صحیح راستے پہ، صحیح ٹریک پہ گزرے گی۔ کیوں؟ اس کے اندر اس جواب دہی اور ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ ہمیں رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ ہمارے ایک ایک عمل ذرہ برابر بھی جو خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا، وہ بھی ہمارے سامنے اس وقت آ کے اسکرین پہ سامنے آ جائے گا۔ اگر آخرت پہ ایمان ہے تو پھر آدمی کی صحیح زندگی گزرنے کی پوری امید ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم جب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ جو پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن مجید، اور بنیادی بات کہ اس کتاب سے صحیح راستہ، رہنمائی حاصل کون لوگ کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو پرہیزگاری اور زندگی، تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی کی کیا کیا پہچان ہے، کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا اس کی اچھائیاں ہیں، اس کو بیان کیا جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین، اور آگے کہتے ہوئے جو بتایا ہے
الذین یؤمنون بالغیب، کیا کہا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ اصل میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ آخرت پہ یقین رکھنا، زبان سے کہنا اور یوں ہی بحیثیت مسلمان قانونی طور پہ ہو گئے ہیں تو اس کو کہنا نہیں، یقین جو چیز ہوتی ہے اس آخرت پہ یقین ہو جائے آدمی کے ذہن میں، دل میں، آدمی کے دماغ میں وہ رچ بس جائے۔ جیسے سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، خون جیسے جسم میں دوڑ رہا ہے، اس طرح سے یقین کی کیفیت اگر ہو جائے تو پھر یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ جو آخرت اور یہ حساب کا جو دن ہوگا، اس میں ذرہ برابر کسی ایک مسلمان کو شک نہیں ہے اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے بھی آخرت کا انکار کیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہوگا، مرنے کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے، حساب میں وہ آئیں گے فرشتے جو 3 سوال کریں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی، جس کا کافروں نے انکار کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا کہ یہ کیا دین لے کر کے آگے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ دیکھیں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بہت سارے لوگ جن کو جلا کر راکھ بھسم کر کے اڑا دیا جاتا ہے، وہ قبر میں کیسے حساب ہوگا؟ عقل کے اندھے آپ سوچو، جو اللہ جس کا ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا پیدا کیا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ ہم اللہ پہ ایمان، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب اللہ پہ ایمان ہے اور اللہ کی قدرت مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر یہ سب سوال اور الجھن دماغ میں نہیں آئیں گے۔ چاہے اڑا دو، جو بھی کر دو، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ آخرت کے بعد سے جو زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا اور آخرت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے یہی کہا کہ ان کو گمان یہ ہے، کافروں نے کہا کہ ہم تو کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، حساب اور کتاب کا یہ کیا یہ لے کر کے بیٹھ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ ان کو بتا دو کہ یہ ضرور مریں گے اور دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، زندہ ہی نہیں کیے جائیں گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، ذرہ برابر بھی ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے گی، سب کا جو ہے تمہیں سب کو بتایا جائے گا۔ ایسا نہیں تمہارے غائبانے میں غیر حاضر لے لی کورٹ سے اور فیصلہ ہو جائے گا، نہیں، سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہے، سامنے جو ہے وہ سب آئے گا، اور اس کے بعد اور یہ اللہ وذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ بہت ہی معمولی بات ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہی یوم آخرت ہے جس کے بارے میں جبریل علیہ السلام، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جبریل علیہ السلام، ایک خاص تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کب ہوگی۔ یہ پوری لمبی حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، بخاری اور مسلم شریف۔ تو آخرت پہ ایمان یہ بنیادی چیز ہے، اس کا انکار کفر کے برابر ہے اور اللہ کے انکار کے برابر ہے۔ تو موت کے بعد جو سارے معاملے ہو جاتے ہیں، وہ انسان کی جو برزخی زندگی ہوتی ہے، اور جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، اس پہ بھی ہمارا اسی طرح سے ایمان ہے جس طرح سے اللہ پہ ایمان ہے۔ تو یہ قیامت کا جو دن ہوگا، اور اس وقت جو بہت ساری ہولناکیاں ہوں گی، بہت سارے معاملے ہوں گے، اسی میں ایک یہ بھی ہوگا کہ میزان اللہ تعالیٰ نصب کریں گے، میزان کو اللہ تعالیٰ حاضر کریں گے۔ میزان جو ترازو ہم دیکھتے ہیں نا، انصاف کا جو ترازو دیکھتے ہیں، دنیا والے تو انصاف کا ترازو انصاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ دنیا والے کیا کر رہے ہیں اس کو بیان کریں تو بہرحال، لیکن وہاں انصاف کا ترازو جب میزان جو ہے دیکھتے ہیں عدالتوں میں،
وہ ترازو جو ہے دونوں طرف تو دو اس کے پلڑے ہوتے ہیں، بالکل حقیقی طور پہ بالکل اسی طرح سے انصاف کو اللہ تعالیٰ لے کر کے یہ جو میزان کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئیں گے، اور اس پہ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے اور سب کا اس پہ اجماع ہے، اور حقیقی طور پہ صحیح معنوں میں وہ میزان جو ہے آئے گا، اس کے دو پلڑے ہوں گے، داہنے بازو، اور ایک پلڑے میں انسان کے جو حسنات ہیں، اچھائیاں ہیں، اس کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں انسان کی جو سیئات ہیں، برائیاں ہیں، اس کے پورے ریکارڈ نامہ اعمال جو ہے اس کے لا کر کے رکھ دیے جائیں گے، اور جو عمل کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں، عمل ہیں، تمام ریکارڈ اور پورے صحیفے جو ایک دم آج دیکھتے ہیں نا، ڈاٹا جو ہے ایک دم تیار کر دیا جاتا ہے، بٹن دباؤ ڈاٹا سامنے آ جاتا ہے، تو اس طرح سے انسان کی پوری 70 سال 80 سال کی پوری زندگی کا ڈاٹا جو ہے وہ میزان میں وہ آ جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ اور کس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیس بظلام للعبید، ظلم کرنے والا ہی نہیں، ذرہ برابر۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا اور نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اس لیے تو جاری کیا تاکہ حساب کے دن کہہ نہ سکو کہ آج حساب لے رہے ہیں، دنیا میں تو بتایا ہی نہیں، نہیں، امتحان اور پرچے اور سارے تمہارے سامنے آؤٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ میزان اس لیے حقیقی طور پہ تاکہ کوئی اللہ کو الزام نہ دے سکے کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے لیے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ بہرحال ہمارا اس پہ ایمان ہے، میزان ہے، ترازو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نصب کریں گے اور سامنے آئے گا، اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جو دنیا میں ہم کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ صاف بالکل آپ کے سامنے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میزان کو سامنے لائیں گے، اور سارا معاملہ وہاں پہ ہمارا ایمان میزان پہ ہے اور اسے ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں اس کی بہت ساری تفصیلیں بیان کی ہیں۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے عدل اور انصاف کا جو میزان جو ہے اللہ تعالیٰ نصب کریں گے، لے کر کے آئیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی سفارش، کوئی چودراہٹ، کوئی پیروی نہیں چلے گی، فلاں وزیر اعظم ہے اور فلاں وزیر داخلہ ہے اور فلاں ایسا ہے اور فلاں جو ہے بادشاہ ہے اور شہنشاہ، کچھ نہیں، کسی کے ساتھ جو ہے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ہم جو دیکھتے ہیں اپنے ملکوں میں کھیتی کرتے ہیں، سرسوں اور رائی کا جو دانہ ہوتا ہے، کتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی کسی کا جو عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کے پیش کرے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، تم چاہیں جلا دو، جو بھی کر دو، اللہ تعالیٰ اس دن ہر چیز کا جو ہے حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن یہ جو میزان جو ہے یہ حق ہے، برحق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے میزان کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، وہی ایمان، توحید، سنت پہ عمل کرنا، عمل صالح کی زندگی ہوگی، تو اس کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس کے برعکس جس کا عمل، جس کا پلڑا جو ہے وہ جھک گیا، ہلکا ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اسے دنوں کی ناکامی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ خود ہی ان کا جو بھی کیا دھرا ہے وہ اس دن ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو میزان ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اسے نصب کریں گے اور سامنے آئے گا، اس کے دونوں پلڑے ہوں گے، ہمارا ایک ایک عمل کا اس کا حساب جو ہے وہ اس کے اندر وزن کیا جائے گا۔ اس میزان کی جو حقیقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طرح سے دوسری مخلوقات ہیں، مخلوق ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں کائنات کی جو مخلوق ہیں، ہم اور آپ مخلوق ہیں، تو میزان بھی اسی طرح سے ایک مخلوق ہے، اور وہ اتنا وزنی ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس طرح سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی جتنی وسعت اور کشادگی ہے،
اس میزان کی وسعت اور کشادگی اس سے بڑا ہے. آپ تصور کر کے دیکھیں, سوچ کر کے دیکھیں وہ میزان کتنا بڑا ہے. آسمان اور زمین کا تصور ہم نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے, وہ میزان جو ہے اتنا بڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے, نوح علیہ السلام کا واقعہ. نوح علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے, آپ کو پورا معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا اور کشتی, اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے والا نہیں ہوں, سفینہ ہم جو ہے ہم الگ جو ہے ہم بچ جائیں گے. تو نوح علیہ السلام نے آخر وہی کہا آخر وقت میں کہ لا الہ الا اللہ صرف کہہ دو, تم بچ جاؤ گے, ہم تمہیں بچا لیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہی پورا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے موت کے وقت جب تباہ ہو رہا تھا, ڈوب رہا تھا, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ڈوب رہا تھا, تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے لا الہ الا اللہ کہہ دو. کیوں کہ لا الہ الا اللہ کی جو وسعت ہے, اس کا جو وزن ہے, ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے, میزان کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے, اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے, تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا, بھاری ہو جائے گا. لیکن یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو جاننا ہے, اس کے حقیقت پہ عمل کرنا ہے. اس لا الہ الا اللہ میں ہی شرک اور توحید, شرک کا انکار کرنا ہے, بیزاری کرنا ہے. لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرنا ہے, اور اس کے تقاضے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدق دل سے کرو, حقیقی معنوں میں کرو, اخلاص کے کرو. من قال لا الہ الا اللہ صادقا بہ قلبہ مخلصا بہ قلبہ, اور پھر اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا. تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے, اور لا الہ الا اللہ اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو کا ایک حلقہ بنا دیا جائے, تو لا الہ الا اللہ جو ہے ان تمام آسمان اور زمین کے جو حلقے ہوں گے اس کو توڑ دے گا. بتانا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو وزن ہے, اس کی جو عظمت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں میزان کی حقیقت کو بتایا ہے, اور اس کے ذریعے لا الہ الا اللہ اور توحید کی جو عظمت ہے, اہمیت ہے, اور اس کا جو مقام ہے اس کو بتایا ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں جو عبداللہ ابن عمرو کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت قابل غور ہے, آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب عمل کا جو ہے وزن کیا جائے گا, سارے لوگ حاضر کیے جائیں گے, پورا مجمع ہوگا, تو ایک آدمی کو اس میں سے جو ہے ایک آدمی کو لایا جائے گا, اور اس آدمی کے جو 99 ریکارڈ ہوں گے, 99 عمل ہوں گے, ان سب کو کھول کر کے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وزن کر دیں گے اور بیان کر دیں گے, اور ایک ایک اس کا جو ریکارڈ ہوگا وہ تا حد نگاہ کے برابر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس آدمی سے کہ تمہارے تمام ریکارڈ کو تمہارے سامنے کھول دیے گئے, کیا اس میں سے کسی بھی چیز کا تم انکار کر سکتے ہو؟ آدمی کہے گا کہ نہیں, یہ سارے ہم انکار نہیں کر سکتے, سب اس کے سامنے ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا, یہ حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارے جو لکھنے والے جو فرشتے تھے, ملائکہ جو لکھتے تھے, انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے؟ کہے گا کہ نہیں, ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے سامنے کوئی معذرت ہے, کوئی عذر ہے, کوئی جواب ہے صفائی کے لیے, کچھ بولو. کہے گا نا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. کہا کہ کوئی نیکی ہے, انسان اس کے 99 ریکارڈ تو کھول دیے گئے, کہے گا کہ ہمارے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے. آدمی کی کیا کیفیت ہوگی آپ سوچ کر کے دیکھیں, تصور کریں. لیکن نہیں, اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. تمہارا ایک کارڈ ہے, وہی حدیث بطاقہ, اللہ تعالیٰ اسے نکالیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں تم نے شہادت دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہی حدیث بطاقہ ہے. وہی
اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، حقیقی معنوں میں. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، توحید کا اقرار بھی کریں اور پوری زندگی شرک میں ڈوبی ہے، ایسا نہیں. اس کے عمل نہیں ہوں گے، عمل اس کے بہت سارے گناہ ہوں گے، بہت ساری غلطیاں ہوں گی، لیکن شرک سے پاک ہوگا، خالی ہوگا وہ. اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں تمہارا ایک عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ نکالیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں کہ تمہارے ساتھ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ایک ترازو میں اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیں گے، اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور آدمی کی نجات ہو جائے گی. مطلب میزان کو بتانا ہے اور لا الہ الا اللہ کی عظمت اور اس کے مقام کو بتانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا کہ اس کو صحیح معنوں میں. تو بہرحال بات تو لمبی ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے آخرت اور یہ جو میزان ہے جو برحق ہے، اور اس میں جو سب سے اصل چیز جو انسان کے کام آنے والا ہے وہ آدمی کا عمل صالح ہے. عمل صالح جو ہے کام کرنے والے ایک چیزیں ہیں، اسی میں سے ایک بہت بڑا عمل صالح کچھ چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. جیسے آدمی کا حسن خلق ہے، حسن اخلاق ہے، حسن سلوک، اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اللہ کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ. یہ بہت بڑا یعنی یہ عمل صالح ہے، اور یہ حسن خلق ہے، حسن اخلاق ہے، یعنی حسن سلوک ہے. تو ان سب کے ساتھ آدمی جس طرح سے چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں، تو دوسروں کے ساتھ بھی آپ کو اچھا معاملہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے روز میزان میں حسن خلق، حسن سلوک، حسن اخلاق سے بڑا وزنی اور کوئی عمل نہیں ہوگا. تو یہ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کو دوسری خوبی، اگر نرم رویہ، نرم اخلاق، نرم معاملہ کرنا چاہیے، سختی، شدت ہر معاملے میں نہیں، نرمی کی صفت اگر کسی آدمی کو دی گئی تو اس کو دنیا کی جو ہے ساری بھلائی دی گئی. تو اس طرح سے یہ اچھے معاملہ کرنا، آدمی کا نرم رویہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی طرح سے جو میزان میں بہت وزنی عمل وہ بھی ہے ذکر کرنا، ذکر الہی. برابر اللہ تعالیٰ کو یا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ کہا کہ کلمتان وہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان لر، دو باتیں ہیں جو زبان پہ تو بہت ہلکی کہنے میں ہے اور میزان میں ان کا بڑا وزن ہے، اور اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو بہت پسند ہے. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو برابر آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. اور وزن جو ہے اس کا میزان میں جب اللہ تعالیٰ اس کو قائم کریں گے، لے کر کے آئیں گے، تو اس کا بہت بڑا وزن ہی ہے. ایسے بہت سارے اعمال ہیں کہ عمل، اب انسان کو یہ ہم تو عمل جو ہے اسے دیکھتے نہیں ہیں، تو کیا اسے تولا جائے گا؟ اس کو کیسے تولا جائے گا؟ آج کی سائنس کی دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنس اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، لیکن اس کو مانتا ہے، اس کو ایمان لاتا ہے. یہ سارے عمل چھوٹے بڑے جو بھی ہم کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ قدرت ہے کہ میزان پہ رکھ کر کے سب کو تول دیا جائے گا، جیسے ہم یہاں پہ تولتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ایمان میں پختگی عطا فرمائے، عمل میں استقامت عطا فرمائے، اور توحید اور سنت کی زندگی نصیب کرے. آمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ